رب کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال قبل ایک قوم بھیجی جس قوم کو قوم عاد کے نام سے پکارا جاتا ہے، قوم عاد۔ اور اس قوم کی طرف رب تعالیٰ نے اپنا پیارا نبی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جب سرکشیوں میں، گناہوں میں، بدعمالیوں میں، بد کرداریوں میں، اللہ کی نافرمانی میں اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی تو رب کریم نے ان سے پانی کو روک لیا، یعنی بارش کو روک لیا۔ اور یہ وہ وقت ہے، وہ زمانہ ہے، وہ دور ہے جب پانی حاصل ہونے کا بندوبست سوائے بارش کے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ بارش کا پانی لوگ جمع کرتے تھے، وہیں سے پیتے، وہیں سے اپنے جانوروں کو پلاتے اور اسی پانی سے اپنی فصلوں کو سیراب کرتے تھے۔ تاریخ میں آیا کہ رب کریم نے 3 سال تک ان سے بارش کو روک لیا۔ جب بارش رک گئی، جانور ہلاک ہونے لگے، انسان بھوک سے اور پیاس سے مرنے لگے تو قوم پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گئی۔ ایک طرف یہ عذاب تھا اور دوسری طرف رب تعالیٰ نے دوسرا عذاب بھیجا کہ ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، کہیں کسی کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ ساری قوم جمع ہوئی اور جمع ہو کے حضرت ہود علیہ السلام کی دہلیز پہ آ گئے۔ جب اللہ کی نبی کی دہلیز پہ آئے اور آ کے التجا کرتے ہیں کہ رب کریم سے دعا کریں کہ رب کریم ہمیں بارش بھی عطا فرمائے اور ہمیں اولادوں سے بھی نواز۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جو ان کو جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول، اللہ کا بھیجا ہوا اپنی بولی نہیں بولتا، وہ کچھ بولتے ہیں جو کچھ رب کریم بولنے کا حکم عطا فرماتا ہے، ان کے اپنے الفاظ کوئی نہیں ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے حقیقتاً جو کچھ ان کو جواب دیا وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ ان کے اپنے الفاظ نہیں ہوں گے بلکہ یہ رب العالمین کے الفاظ ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جو جواب دیا سورہ ہود کے اندر ہے، آیت نمبر 52 میں، وہ فرمانے لگے یا قوم، اے میری قوم، استغفروا ربکم، اگر چاہتے ہو کہ رب کریم تم پر بارشوں کا نزول بھی فرمائے اور تمہیں اولادوں سے بھی نواز دے تو ایسا کرو، اپنے رب سے بخشش کا سوال مانگا کرو، استغفار کیا کرو۔ جب تم اپنے رب سے استغفار کرو گے تو رب کریم تم پر تمہاری ضرورت کے مطابق بارش بھی عطا فرما دے گا اور تمہیں اولادوں سے بھی نواز دے گا۔ محترم المقام، یہ رب کریم نے استغفار کا ہمیں یہ بتایا کہ استغفار کے ذریعے ہی میں دعاؤں کو قبول فرماتا اور اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا۔ استغفار بڑی چیز ہے، یہ آج کا ایک وظیفہ، اس کو یاد کر لینا۔ جب بھی دعا مانگنی ہو، اگر دعائیں قبول نہ ہوں اور نہ ہو رہی ہوں تو سب سے پہلے استغفار کیا کریں، اپنے گناہوں کو یاد کیا کریں۔ در حقیقت وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں، ہماری بد کرداریاں، ہمارے الفاظوں کو ہمارے رب کے حضور حاضر نہیں ہونے دیتے۔ رب کریم ہمارے الفاظ سننا گوارا نہیں کرتا۔ پہلے جب ہم استغفار کرتے ہیں تو رب کریم ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا، اور یہ استغفار ایسی چیز ہے رب کریم کو بڑا ہی محبوب ہے۔ رب کریم نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں ہی ہوں بخشنے والا، میں ہی ہوں معاف کرنے والا، میں ہی تواب ہوں۔ تواب اسے کہتے ہیں ایک ہے لمٹ، کوئی کسی کی خطا کو معاف کرے، کسی کی غلطیوں کو معاف کرے لمٹ تک، حد تک، لیکن بعض اوقات کوئی ایسی ذات بھی ہوتی ہے جو ان لمیٹڈ ہوتی ہے، یعنی اتنا معاف کرتی ہے، اتنا معاف کرتی ہے، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو کوئی نہ معاف کر سکے لیکن خدا ان کو بھی معاف فرما دیتا، اس کو کہتے ہیں تواب۔ فرمایا میں تو تواب ہوں، میں تو غفار ہوں، تمام معاف کرنے والوں سے سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہوں۔ اس کی دہلیز پہ آ جاؤ، پھر دیکھو کہ رب کریم کس طرح ہماری دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے، کس طرح ہمارا رب ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے ہیں، سفر پہ جاتے جاتے ایک اجنبی شہر میں پہنچے، غالباً کوفہ کا شہر تھا یا کوئی بھی شہر تھا۔ جب شہر میں پہنچے تو آپ کو رات ہو گئی، آپ نے قیام فرمانا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ میں کسی کو اپنی پہچان نہ کروں، یہ عاجز لوگ تھے نا، عاجزی والے، انکساری والے، تواضع والے، وہ کہنے لگے میں اپنی پہچان نہیں کراتا، بس اللہ کے گھر میں ٹھہر جاتا ہوں، مسجد میں گئے تو مسجد کے خادم نے کہا کہ یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، انہوں نے مسجد سے نکال دیا۔ آپ باہر چلے، مسجد کے دروازے کے سامنے سونے لگے، مسجد کا خادم کہنے لگا حضور یہاں پر بھی سونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ میں وقت کا امام محدث امام احمد بن حنبل ہوں۔ یہ عاجزی کا عالم تو دیکھیے، ہم تو سب سے پہلے اپنے پہچان کراتے ہیں، میں تو فلاں حاجی صاحب ہوں، میں تو فلاں قاری صاحب ہوں، میں تو فلاں عالم مفتی، پتہ نہیں کیا کیا پل باندھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ عاجز لوگ تھے، انہوں نے یہ نہیں بتایا میں وقت کا امام ہوں، خاموشی اختیار کی، بس چل دی۔ ایک نان بھائی کھڑا تھا، روٹیاں پکانے والا، تندور جلانے والا،
اب اس کے پاس گئے، اس نے دیکھا، اس نے کہا حضور اے مسافر میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو مہمان بناتا ہوں۔ آپ اس کے پاس چلے گئے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ رب العزت سے استغفار کر رہا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں تیری ذات کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہ ہر وقت استغفار کر رہا تھا۔ وقت کے امام نے جب اس کے استغفار کو سنا تو کہنے لگے اے اللہ کے بندے، جو کچھ وظیفہ رب تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا ہے لگتا ہے تیری دعاؤں کو بھی قبول فرمایا ہوگا۔ وہ کہنے لگا حضور ہاں، رب کریم سے میں نے جو کچھ مانگا ہے عطا فرمایا، جو کچھ مانگا ہے عطا فرمایا ہے، بس آج تک صرف ایک دعا قبول نہیں ہوئی، صرف ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ پوچھنے لگے بتائیے وہ کون سی دعا ہے؟ کہنے لگے کب سے رب تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ کبھی رب کریم مجھے وقت کے امام احمد بن حنبل سے ملاقات کرا دے۔ کبھی امام سے، محدث سے، وہ لوگ ائمہ سے، محدثین سے، علماء سے ملاقات کرنے کو بڑا شرف سمجھتے تھے، میں رب سے دعا کر رہا ہوں کہ میرا رب امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات کرا دے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رونے لگے، کہنے لگے اے اللہ کے بندے، جس سے تو ملاقات کا شوق رکھتا ہے رب کریم نے اسی بندے کو تیری دہلیز پہ بھیج دیا ہے۔ یارو یہ استغفار رب کریم دعاؤں کے قبول ہونے کا سبب بناتا ہے۔ اگر دعائیں اپنی رب کریم کی بارگاہ میں قبول کرانا چاہتے ہیں تو استغفار کی تسبیح کو کثرت سے پڑھا کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔